گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنوں میں ایسا کلندر تلاش کر۔ احباب ذی وقار، میں دعوت دوں گا جناب محترم اسماعیل سہروردی صاحب کو جو فیصل آباد سے تشریف لائے کہ وہ آج کے عرس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب اسماعیل سہروردی صاحب۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے ایک محبوب بندے کے، محبوب ولی کے عرس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ پھولوں میں کلندر کے ایک پھول کھلا ایسا، پھولوں میں کلندر کے ایک پھول کھلا ایسا، مجرم کو پناہ دینا اس پھول کی عادت ہے۔ حضرت فیض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ پوچھتے ہیں اکثر کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ سید فیض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ ان کو دیکھ کے واقعی خدا یاد آتا تھا۔ انتہائی خوبصورت شخصیت، چہرے پہ اتنی نورانیت، جب بات کرتے تو یوں وہ جو کہتے ہیں نا کہ سنا ہے کہ بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، گر یہ بات ہے تو آؤ بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یقین کیجئے میں نے الحمدللہ مجھے ان کی رفاقت میں رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یقین کیجئے جب وہ بولتے تھے، اچھا آغاز کیسے کرتے تھے؟ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی سے کہہ کے، حاجی صاحب میری تائید کریں گے، سبحان اللہ جی کہہ کے بات کا آغاز کرتے تھے، اور جب بولتے تھے تو ان کی آواز میں ایک سحر تھا۔ یہ میں صرف ایسے باتیں نہیں کر رہا کہ میرے پیر صاحب کے والد صاحب ہیں شاید میں اس لیے کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، میں ایسی بات کیوں کروں؟ میری یہ تربیت ہی نہیں ہے، نہ مرشد کی طرف سے نہ والدین کی طرف سے۔ لیکن جو میں نے دیکھا، میں چاہتا ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کس شخصیت کے اس میں شامل ہیں۔ شیروانی پہنتے تھے، اور جب شیروانی پہنتے تھے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بندہ رہ جاندہ سی۔ یقین کیجئے مرید جو تھے نا وہ بچ جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ محبت کا یہ عالم ہوتا تھا، کوئی انہیں حضرت صاحب نہیں کہتا تھا، ابا جی کہتے تھے۔ ابا جی جو لفظ ہے نا یہ محبت کا منبع ہے۔ اپنے باپ کو جب ہم ابا جی کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ایک محبت کا سمندر ملتا ہے۔ تو جتنے بھی مرید آتے تھے وہ ابا جی، خواتین آنا تو ابا جی۔ اچھا کبھی یہ بھی سوچیں کہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں یہ مرتبہ عطا کیسے ہوتے ہیں؟ یہ صرف یہ ذکر و اذکار عبادات جو ہیں کہ نمازیں 5 کی بجائے 6 بھی پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، سب کچھ اپنی جگہ بجا، مگر کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی کوالٹیز رکھی ہوتی ہیں جن کی بنا پہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ سید فیض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ باہر چاہے پہاڑ ٹوٹ رہا ہو لیکن ان کے چہرے سے بالکل پتہ نہیں چلتا تھا۔ اتنے صابر، اتنے برداشت کرنے والے۔ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قلعہ گجر سنگھ کا وہ جو 2.5 مرلے کا گھر ہے اس کی چھت پہ ایک سٹور نما کمرہ ہے، اس کمرے میں بھی آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہائش رکھنی پڑی۔ حالات اتنے معاملات ایسے ہو گئے کہ اس کمرے کے اندر بھی آپ کو کچھ عرصہ رہنا پڑا، لیکن آپ نے کبھی اپنی زبان پہ اعتراض نہیں کیا تھا، کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی جو ہے وہ ولی بنتا ہے۔ اتنی خوبصورت شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ ان کے جو مرید یہاں
بیٹھے ہیں جو براہ راست ان کے مرید ہیں، یقین کیجیے ان کی بھی زیارت کیا کیجیے۔ بڑے ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو ایک اللہ کے کامل ولی کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کی صحبت میں رہے، ان کی باتیں سنی، ان کے ساتھ سفر کیے۔ اتنی خوبصورت شخصیت۔ اور آپ نے کبھی اپنے اور دوسرے کے درمیان کو پردہ کوئی ایک وہ ہوتا نا کہ میں پیر صاحب ہوں یا میں صاف ستھرا ہوں، یہ بندہ جو ہے یہ صاف ستھرا نہیں ہے۔ قبلہ حضرت سید شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ عید کے بعد آپ چونکہ بابڈا میں جاب کرتے تھے سید فیاض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، عید کے بعد جب آپ بابڈا ہاؤس گئے تو وہاں پہ وہ جو فرش صاف کرنے والا نا ایسے ٹاکی پھیر رہا تھا تو وہ رک گیا تو کہنے لگا سرکار مبارک ہے جی، عید مبارک۔ تو حضرت صاحب اب دیکھیں صبح تیار ہو کے گھر سے گئے ہیں، کہنے لگے یار جی عید مبارک ہے نا تو عید گاڑ لگ کے ملی دی ہے، اس کو اپنے گلے لگا لیا۔ وہ بندہ جو خاکروب تھا، جو صفائی کر رہا تھا، اب یہ ہے اللہ کے ولی کی ایک خاصیت کہ اس نے اپنا آپ مٹایا اور اس بندے کو اپنے گلے سے لگایا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہاں میں اکثر اپنی محافل میں، پیر خانے میں بھی، عرس مبارک پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں، حضرت صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ تھوڑی ہمت کرتے ہیں، گھٹنا بھی چوم لیتے ہیں، کچھ پاؤں چومنے کے حضرت سید شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے تو اکثر میں دیکھتا تھا لوگ پاؤں چومنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ پیچھے کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ قبلہ بیس میاں کے صاحبزادے یہاں تھے تو ایک دوست نے جلدی سے اٹھے اور ان کے پاؤں چوم لیے۔ یہ سارا ایک محبت کا اظہار ہے۔ حضرت صاحب کہیں جاتے تھے تو لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ اس بیڈ پہ اور کوئی نہ بیٹھے، یہاں پہ حضرت صاحب نے بیٹھنا ہے، اس صوفے پہ اور کوئی نہ بیٹھے، یہاں حضرت صاحب نے بیٹھنا ہے۔ کئی وہ اپنے طور پہ آٹوگراف بھی لے لیتے تھے۔ یہ سارا ایک محبت کا اظہار ہے، لیکن یہ ادنا اظہار ہے۔ یہ محبت ضرور ہے، چومنا، ہاتھ چومنا، پاؤں چومنا، گلے لگنا، یہ سارا اظہار محبت ہے، مگر یہ بہت ہی ادنا اظہار محبت ہے۔ تو ہمیں ادنا کو چھوڑ کے اعلیٰ کی طرف چلنا ہے۔ یہ ان کی جو تربیت ہے قبلہ فیض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یہی ہے کہ ادنا کو چھوڑ کے اعلیٰ کی طرف چلیں۔ اعلیٰ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اپنے پیر و مرشد کی تقلید کرنا، خواہ وہ سید شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، فیض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، یا قبلہ اویس میاں سہروردی کے مرید ہیں۔ اپنے پیر کی تقلید جو ہے وہ ادنا کی طرف آپ کو لے کر جائے گی۔ یہ جو ہمارے سلسلے میں مرشد کا تصور ہے، یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ اپنے آپ کو مراقبے میں لے کے جاؤ۔ جو رب غار ہرا میں ہے وہی رب مکہ میں بھی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے کہ اب میرے اور رب کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ یہ مراقبہ ہے، اور ہمارا سلسلہ جو ہے یہ تصور شیخ جو بتاتا ہے یہ بھی مراقبہ ہے۔ تصور شیخ آپ کریں گے تو پھر آپ کی منزلیں بڑھتی چلی جائیں گی، پھر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوگا، پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانے کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ یہ ہے اعلیٰ عبادت کہ اپنے پیر و مرشد کی تقلید کی جائے۔ میں سوچتا تھا سید شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ ان کے بہت قریب رہنے کا بھی موقع ملا، ان کے ساتھ سفر کا بھی موقع ملا، عمرے کا بھی موقع ملا۔ یقین کیجئے میں آبزرو کرتا رہتا تھا کہ یا باری تعالیٰ اس بندے میں کیا چیز ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ قائل ہو جاتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ فدا ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ دیکھتا تھا کہ آپ کے اندر صبر، شکر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں پر عمل ہے، یہ چیز بہت زیادہ تھی۔ اب ہم نعتخواں حضرات ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے، بہت اچھے انداز میں حضور کی محبت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ہم اپنے شیخ کی تقلید کریں، اور جب ہم اپنے شیخ کی تقلید کریں گے تو پھر آپ سید فیض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی
حیات طیبہ جو ہے اس کی اسٹڈی کریں اور ان پہ عمل کریں۔ یہ لوگ جو دیکھیں نا، موسٹلی لوگ جو تھے وہ کلین شیو میری طرح یہاں پیر خانے میں آئے اور الحمدللہ بارش ہو گئے، نمازی ہو گئے۔ یہ ہے فیض سلسلے کا بھی اور مرشد کا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان عرس کا محافل کا مقصد بھی یہی ہے، تجدید ایمان، تجدید عہد۔ اور آخری چھوٹی سی بات کہ سہروردیہ فاؤنڈیشن آپ سب کو معلوم ہے، ایک واقعہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا کے اختتام کرتا ہوں۔ ایک صحابی کے گھر کمرے میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ان کی طبیعت کچھ اس طرح سے ہوئی کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید اب میں بچ نہ سکوں، تو انہوں نے اپنے دو صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ یار میں شاید دنیا سے چلا جاؤں، تو یہ جو کھجوروں کا ڈھیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دعوت دیں، وہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا واقعہ، آپ تشریف لائے۔ اب ذرا توجہ سے سنیں، آپ تشریف لائے، جب آپ کمرے میں گئے تو کھجوروں میں اس طرح سے ہاتھ ڈالا۔ جب اس طرح سے ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں چند کھجوریں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر تھا وہ اپنے ہاتھ سے دے کے جاتا، بھلے اتنی ہی کھجوریں ہوتی، یعنی اس ڈھیر کی بجائے اپنے ہاتھ سے دے کے جاتا تو بہتر تھا۔ دوستو، سہروردیہ فاؤنڈیشن اس مخلوق کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اپنا صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ، امداد، وہ جو ہے وہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ سہروردیہ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں اور پیر خانے کے توسط سے ہم مخلوق کی خدمت کریں۔ آپ کے دیے ہوئے 10 روپے اگر کسی کی زندگی بچا جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔